عربی شیخ نے مجھے 2 کروڑ کی آفر کی۔ میں لالچی تھا، میں نے ہاں کر دی اور شیخ نے پورا۔ السلام علیکم دوستو، جب دبئی کے مضافات میں واقع اس شاندار محل کے دروازے زور سے کھلے اور اندر داخل ہونے والا لمبا مضبوط جسم والا نوجوان جیسے کسی اور ہی دنیا کا باسی لگ رہا تھا، اس کا نام اویس تھا، ایک خوبصورت پٹھان لڑکا جس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی اور چہرے پر سختی کے پیچھے چھپی اداسی صاف نظر آتی تھی۔ وہ پاکستان کے پہاڑی علاقے سے آیا تھا، غربت نے اسے یہاں دھکیل دیا تھا اور اب وہ ایک امیر عربی مالک شیخ زائد کے گھر ملازم تھا۔ شیخ زائد ایک طاقتور، رعبدار اور دولت میں ڈوبا ہوا شخص تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر شاید سکون نہیں، اور یہی سکون وہ اپنے محل کے خاموش کمروں میں ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اویس نے جب پہلی بار اس محل میں قدم رکھا تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ جگہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اس کی ملاقات جب پہلی بار شیخ زائد سے ہوئی تو فضا میں ایک عجیب تناؤ پیدا ہو گیا۔ شیخ کی نظریں اس پر رک گئیں، جیسے وہ صرف ایک ملازم کو نہیں بلکہ کسی راز کو دیکھ رہا ہو۔ اویس نے نظریں جھکا لی مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ پہلی نظر کچھ الگ تھی، کچھ ایسا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، اویس اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا مگر اس نے محسوس کیا کہ شیخ زید کی نظریں اکثر اس کا پیچھا کرتی ہیں، کبھی دور سے، کبھی قریب سے، اور کبھی ایسے لمحوں میں جب وہ بالکل اکیلا ہوتا۔ ایک رات جب بارش نے اچانک ریگستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، محل کی کھڑکیوں پر پانی کی بوندیں بجنے لگیں۔ اویس اپنے کمرے میں بیٹھا ماضی کو یاد کر رہا تھا کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر شیخ زید داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی تھی جو اویس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم یہاں خوش ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اویس چونکیا، اس نے نظریں اٹھائی اور پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے خوشی کی عادت نہیں مالک، اس کا جواب سادہ مگر بھاری تھا۔ شیخ زید مسکرایا، ایک ادھوری سی مسکراہٹ۔ شاید میں تمہیں یہ عادت سکھا سکتا ہوں۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ شیخ زید کا رویہ نرم ہوتا کیا، وہ اویس کو خاص اہمیت دینے لگا، اسے اپنے قریب رکھنے لگا، کبھی کسی بہانے، کبھی کسی کام کے ذریعے، اور اویس بھی خود اس کشش سے بچ نہیں پا رہا تھا۔ یہ ایک عجیب سا رشتہ تھا جس میں نہ نام تھا نہ حد، صرف احساس تھا، گہرا، خطرناک۔ محل کے نوکر چپ کے باتیں کرنے لگے، نظریں بدلنے لگی مگر دونوں کے درمیان جو ہو رہا تھا وہ ان سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔ ایک رات جب پورا محل سو چکا تھا، اویس چھت پر کھڑا بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، تم ہمیشہ اکیلے کیوں رہتے ہو؟ وہ پلٹا، شیخ زید اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا، سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اویس کے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی، کیونکہ اکیلا رہنا آسان ہوتا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ شیخ زید نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے اس کے اندر چھپے ہر راز کو پڑھ رہا ہو۔ اور اگر کوئی تمہیں اکیلا نہ رہنے دے تو؟ اس کے الفاظ میں نرمی بھی تھی اور شدت بھی۔ اویس کچھ نہ کہہ سکا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا اور پھر اچانک اویس نے خود کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک نہیں مالک۔ اس کی آواز میں خوف تھا، الجھن تھی اور شاید تھوڑی سی خواہش بھی۔ شیخ زائد نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، کبھی کبھی جو ٹھیک نہیں ہوتا وہی سب سے سچا ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ نے اویس کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ وہ کچھ سمجھے بغیر وہاں سے چلا گیا مگر اس رات وہ سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی لمحہ، وہی نظریں، وہی قریبیاں گھومتی رہیں۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جس کا انجام وہ جانتا تھا، خطرناک، تباہ کن، مگر دل پھر بھی اسی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اور دوسری طرف شیخ زائد بھی اب خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی کے لیے ایسا محسوس کیا تھا، ایک ملازم کے لیے، ایک اجنبی کے لیے جو اس کی دنیا سے بالکل مختلف تھا، مگر شاید یہی فرق انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس محل کی دیواروں کے بھی کان ہیں اور کچھ نظریں ایسی ہیں جو سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ ایک سازش جنم لے رہی تھی، ایک راز جو جلد ہی سامنے آنے والا تھا، اور جب وہ راز کھلے گا تو نہ صرف یہ محبت بلکہ دونوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اور کہانی ابھی صرف شروع ہوئی ہے۔ کچھ فاصلے صرف جسم کے نہیں ہوتے، وہ دل کے اندر بھی دیوار بن جاتے ہیں، اور جب وہ دیوار ٹوٹتی ہے تو انسان خود سے بھی نہیں بچ پاتا۔ اس رات کے بعد اویس نے خود کو بدلنے کی بہت کوشش کی،
وہ شیخ زید سے دور رہنے لگا، نظر جھکا کر بات کرتا، جلدی جلدی کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا، مگر یہ فاصلہ صرف اس کے جسم کا تھا، دل اب بھی وہیں کہیں الجھا ہوا تھا۔ دوسری طرف شیخ زید کے لیے یہ دوری برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی کو یوں اپنے دل کے قریب نہیں آنے دیا تھا، اور اب جب اویس اس سے بچنے لگا تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ ایک رات جب محل میں ایک بڑی محفل سجائی گئی، امیر مہمان، قیمتی خوشبوئیں اور روشنیوں سے جگمگاتا ہر کونا، اویس کو بھی وہاں کام کے لیے بلایا گیا۔ وہ سادہ لباس میں بھی سب سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کی مضبوط شخصیت اور گہری آنکھیں جیسے ہر نظر کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ شیخ زید دور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں میں وہی شدت، وہی کشش تھی۔ اچانک ایک امیر عرب مہمان اویس کے قریب آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اویس نے ادب سے جواب دیا، مگر اس کی نظریں بار بار شیخ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ منظر شیخ زید کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ اس نے فوراً اشارہ کیا اور اویس کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ جیسے ہی اویس اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا، فضا میں خاموشی چھا گئی۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ شیخ کی آواز میں پہلی بار غصہ اور درد ایک ساتھ تھا۔ اویس نے نظریں جھکا لی۔ میں اپنی حد جانتا ہوں۔ اس کا جواب سیدھا مگر دل کو چیر دینے والا تھا۔ شیخ زید اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کو چھونے لگی۔ اور اگر میں وہ حد ختم کر دوں تو؟ اس کی آواز اب دھیمی مگر گہری ہو چکی تھی۔ اویس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار سے جا لگا۔ اب وہ پوری طرح شیخ کے سامنے تھا۔ اس کی نظریں کانپ رہی تھی۔ یہ گناہ ہے، اس نے بمشکل کہا۔ شیخ زید نے اس کے چہرے کو ہاتھ سے تھام لیا۔ اس لمس میں نہ سختی تھی نہ جبر، صرف ایک عجیب سی نرمی اور شدت تھی۔ اگر یہ گناہ ہے تو میں یہ گناہ بار بار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ اویس کے اندر جیسے آگ لگا کے۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ اویس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے اندر کی لڑائی اپنے عروج پر تھی۔ عقل اسے روک رہی تھی مگر دل ہار چکا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے مزاحمت چھوڑ دی۔ اس کے ہاتھ آہستہ سے شیخ کے کندھوں پر آ گئے، جیسے اس نے خاموشی سے ہار مان لی ہو۔ یہ قربت کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ جذبات، خوف، خواہش سب ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ باہر بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی اس کہانی کا حصہ بن گیا ہو۔ مگر یہ لمحہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ اچانک دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اویس چونک کر پیچھے ہٹا، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ کوئی دیکھ لے گا، اس نے گھبرا کر کہا۔ شیخ زید نے گہری سانس لی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی شدت تھی۔ مجھے کسی کا خوف نہیں، مگر اویس کو تھا، بہت زیادہ۔ وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اس کے دل میں اب صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ راستہ کہاں لے جائے گا؟ دوسری طرف دروازے کے باہر کھڑی وہ سایہ دار شخصیت خاموشی سے سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی، جیسے اسے وہ راز مل گیا ہو جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ اور اب یہ راز صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک تباہی بننے والا تھا، کیونکہ محبت جتنی گہری ہوتی ہے اس کا انجام اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اور اب کھیل شروع ہو چکا تھا۔ کچھ سودے صرف پیسوں کے نہیں ہوتے، وہ روح تک کو گریوی کر لیتے ہیں۔ اس رات کے بعد اویس کی زندگی جیسے دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک وہ جو سب کے سامنے تھا، خاموش، فرما بردار، ایک عام ملازم، اور دوسرا وہ جو صرف شیخ زید کے قریب آ کر جاگتا تھا، بے قابو، الجھا ہوا اور خطرناک حد تک کھینچا ہوا۔ اویس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اس لمحے کو بلا دے، مگر شیخ کی آنکھیں، اس کی آواز، اس کا لمس، سب کچھ اس کے اندر کہیں بس گیا تھا۔ دوسری طرف شیخ زید اب کسی بھی قیمت پر اویس کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ صرف کشش نہیں رہی تھی، یہ ضد بن چکی تھی، ایک ایسی ضد جو اس کے غرور اور طاقت سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور محل کی خباغ میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اویس گیلا کڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اچانک پیچھے سے شیخ زید کی آواز آئی، تم مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اویس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے چال میں وہی اعتماد، وہی روب، مگر آنکھوں میں ایک الگ سی شدت۔ اویس نے نظریں چرا لی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، بس خود کو بچا رہا ہوں، اس کا جواب دھیمی آواز میں نکلا۔ شیخ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا بلیک کارڈ نکالا اور اویس کے سامنے لہرا دیا۔
تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ اویس نے حیرت سے دیکھا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے لوگ اپنی تقدیر بدل لیتے ہیں۔ پھر وہ تھوڑا قریب جھکا اور آہستہ سے بولا، میں تمہیں 2 کروڑ دیتا ہوں، بس میرے قریب رہو ہمیشہ کے لیے۔ یہ الفاظ جیسے کسی بجلی کی طرح اویس کے اندر گرے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے فوراً ایک قدم پیچھے لیا۔ آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ شیخ زید نے بغیر جھجک کے کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور اگر پیسہ ہی وہ زبان ہے جو تم سمجھتے ہو تو ہاں، میں یہ سودا کرنے کو تیار ہوں۔ اویس کے دل میں جیسے طوفان آ گیا۔ ایک طرف اس کی غربت، اس کے خاندان کی پریشانیاں، وہ خواب جو وہ کبھی پورے نہ کر سکا، اور دوسری طرف اس کی عزت، اس کی انا، اس کا دل جو اس رشتے کو کسی سودے میں بدلتا ہوا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ میں بکنے والا نہیں، اس نے مشکل سے کہا، مگر اس کی آواز میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ شیخ زید نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے اس کی کمزوری کو پہچان گیا ہو۔ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے اویس، بس فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ مان لیتے ہیں اور کچھ دیر سے مانتے ہیں۔ اس کے الفاظ زہر کی طرح اویس کے دل میں اتر گئے۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے ذہن میں وہ 2 کروڑ بار بار گونج رہا تھا، وہ رقم جو اس کی ساری مشکلات ختم کر سکتی تھی۔ مگر کیا وہ اپنی روح کی قیمت لگا سکتا تھا؟ اس رات اویس اپنے کمرے میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہر بوند جیسے اس کے اندر کے شور کو اور بڑھا رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی، آنکھیں بند کر لی، مگر اس کے دل کے اندر ایک کمزور سی آواز اب بھی کہہ رہی تھی، اگر یہ محبت ہے تو پھر یہ سودا کیوں لگ رہا ہے؟ اور ادھر محل کے ایک اندھیرے کونے میں وہی سایہ دار شخصیت خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس نے جب سب کچھ سن لیا تو 2 کروڑ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ اب یہ کیل اور دلچسپ ہو گیا، کیونکہ اب یہ صرف محبت یا خواہش کا معاملہ نہیں رہا تھا۔ اب اس میں پیسہ، انا اور ایک خطرناک راز شامل ہو چکا تھا، اور جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں تو کہانی ہمیشہ تباہی کی طرف جاتی ہے۔ اور اویس کو ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا سب سے بڑا امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ کبھی کبھی انسان جس چیز کو محبت سمجھتا ہے وہ دراصل اس کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس رات کے بعد اویس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی بدل سکتا تھا۔ صبح سورج نکلا تو وہ سیدھا شیخ زید کے کمرے میں گیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف ایک عجیب سا سکون اور درد اکٹھا تھا۔ شیخ زید نے اسے دیکھا تو جیسے سب کچھ سمجھ گیا۔ تو آخر تم نے فیصلہ کر لیا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اویس چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں کر لیا ہے۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ وہ 2 کروڑ مجھے نہیں چاہیے۔ اویس کے الفاظ جیسے ہوا میں ٹھہر گئے۔ شیخ کے چہرے پر پہلی بار حیرت ابھری۔ اویس نے نظریں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں غریب ہوں، مجبور ہوں، مگر بکنے والا نہیں ہوں، اور جو احساس میں آپ کے لیے رکھتا ہوں وہ اگر سچا ہے تو اسے پیسوں میں نہیں تول سکتا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر الفاظ مضبوط تھے۔ شیخ زید چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے قدم آگے بڑھایا، اور اگر میں کہوں کہ یہ سب صرف پیسہ نہیں تھا، یہ میرا طریقہ تھا تمہیں روکنے کا۔ اویس کے دل میں ایک درد سا اٹھا، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ محبت روکنے سے نہیں، چھوڑنے سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ سن کر شیخ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نمی چمکی۔ شاید وہ ہار گیا تھا، یا شاید پہلی بار جیتا تھا۔ اویس نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ اس نظر میں ہزاروں باتیں تھی، ادھوری خواہش، چھپی ہوئی محبت، اور ایک ایسا درد جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہر قدم اس کے لیے بھاری تھا، مگر وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر چلا گیا، ہمیشہ کے لیے۔ اس دن کے بعد وہ محل ویسا نہیں رہا۔ شیخ زید کے پاس سب کچھ تھا، مگر وہ ایک چیز کھو چکا تھا، جیسے وہ کبھی خرید نہیں سکتا تھا۔ اور اویس وہ چلاک تو گیا، مگر اس کے دل میں وہ آگ ہمیشہ جلتی رہی، ایک خاموش ادھوری محبت کی آگ جو نہ بجھ سکی، نہ کبھی مکمل ہو سکی۔ اور یہی اس کہانی کا انجام تھا، جہاں محبت جیتی بھی اور ہار بھی گئی۔ کیا اویس نے صحیح کیا؟ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا 2 کروڑ لے لیتے یا محبت کو چنتے؟ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیں،
اگر آپ کو ایسی ہی دل کو چھو لینے والی رومانی اور سسپینس سے بھرپور کہانیاں پسند ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی کہانیاں لاتے رہیں۔ شکریہ۔